السلام علیکم. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ مقصود. ناظرین, آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے حنا پرویز بٹ, جو اس وقت پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ MPA بھی ہیں. تو آئیے آج ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کے سیاسی سفر کے حوالے سے, اور خاص کر کے خواتین کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ویری ویل, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. اور بتائیں مس حنا, کیسی جا رہی ہے آپ کی یہ والی جرنی, جو اسپیشلی آپ چیئر پرسن آپ اپوائنٹ ہوئی ہیں. خواتین کے حوالے سے بہت مشکل نہیں ہو جاتا یہ کام, سارے کیسز دیکھنا؟ الحمد للہ سعدیہ, اٹس گوئنگ ویل اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا پوڈ کاسٹ. اینڈ ہم سب اسپیشل اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اور جو عوام ہے ہمیں پسند کرتی ہے اور ہمیں اسپیشل ہونے کا ایک ریزن دیتی ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ جرنی. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس طرح سیاست میں ابھی اپنی جرنی دوبارہ دیکھ رہی تھی, تو اٹس بن لائک الحمد للہ 11 years. But since the first day when I joined politics, I always wanted to work for people. اور اب مجھے لگتا ہے کہ 11 سال کے بعد اب میں اسپیشلی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں آئی ہوں, تو میرا کوئی کام کرنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوا ہے. بیکاز خواتین کے لیے کام کرنا, اسپیشلی ان کے جسٹس کے لیے آواز بلند کرنا, ایسی بچیاں ہیں, خدا نخواستہ اگر وہ ریپ وکٹمز ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹمز ہیں, تو ان کے لیے جسٹس کے لیے کام کرنا. سو دس از دا ریئل ریزن دیٹ آئی فیل ناؤ دیٹ آئی ہیو انٹرڈ پالیٹکس. سو اٹس گوئنگ ویل. اچھا, تھوڑا سا ہم آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم حاصل کی, کیسا رہا, اور کیا آپ سب سے لائک بچی تھی؟ تعلیم میں نے کانوینٹ سے اپنا او لیولس کیا. مائی موم وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر, تو پھر میں کنیڈ گئی, میں نے FSC کی. پھر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں گئی, لیکن پھر میں آئی وینٹ ٹو لمز. آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے انٹرپرینیور بیکاز میں نے ہمیشہ اپنے والد کو لک اپ ٹو کیا ان کی بزنس میں, ان کے کریئر میں. اینڈ کہ ہم 3 بہنیں ہیں ہمیشہ, تو آئی وانٹیڈ ٹو لائک کائنڈ آف پروو مائی سیلف ٹو بی لائک, جیسے کہتے ہیں نا بہنوں کے میں بھائی نہیں تھا, تو آئی وانٹیڈ ٹو اپنی مائنڈ میں, کبھی مجھے میرے پیرنٹس سے کہا نہیں, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ پروو مائی سیلف. تو آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے انٹرپرینیور. پھر میں نے لمز سے اپنا بیچلرس کیا, وہ میں نے کمپیوٹر سائنس میں کیا. اب میں سوچتی ہوں کہ دا ہول جنریشن ہیز بیکم آرٹ ان ٹو computer science and artificial intelligence. So in the hindsight, it was a good choice to do bachelor's in computer science. پھر میں نے اپنے والد کا کام جوائن کیا, and then 2 years I worked with him. اس کے بعد پھر I did my MBA, اور پھر میں نے اپنا فیشن بزنس جوائن کیا, اور اس کے بعد میں نے سیاست میں جو ہے جوائن کی 2013. سو اٹس بین کہتے ہیں نا آپ کے زندگی میں کچھ چیزیں پلان ہوتی ہیں, اور میں ہمیشہ یہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پلانس ہوتے ہیں. انسان کے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے یا 5 سال کے بھی پلان کر لے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتا ہے بگر پلانس. سو ہی از دا پرسن, ہی از دا سول ڈیسائڈر فار تھنگس. اچھا, بزنس کی آپ نے بات کی, چونکہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں, تو جب جیسے آپ پولیٹکس میں آئی ہیں تو بزنس کو پھر آپ نے کیسے ٹائم دینا شروع کیا؟ بزنس میں نے بند کر دیا. I started my business. It was like really flourishing. پہلے میں نے اپنے والد کے ساتھ کام کیا, ادھر سے میں نے بہت ٹریننگ لی. آپ کو پتہ ہے لمز کے اندر MBA کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 years کی جاب کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میں نے I worked with him, and but then I started my brand in 2010. بٹ اتنا زیادہ میرے پاس, میں وہی ابھی کئی دفعہ ہائنڈ سائٹ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ آئی ہیڈ سچ اے گریٹ بزنس. بٹ پالیٹکس از اے فل ٹائم جاب, اینڈ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف آورز اینڈ اے لاٹ آف ڈیڈیکیشن, لاٹ آف ول, اے لاٹ آف اسٹرگل. اینڈ اونلی دوز پیپل ہو آر پیشنیٹ اباؤٹ پالیٹکس, اینڈ اسپیشلی فار ویمن, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اسپیشلی فار مدرز وین یو ہیو ٹو بی hands-on mom, and you have to also teach your son, and you have to be like a daughter who's also there for their parents. So it's like a full-time job, and I understand you also would feel that balancing your
پیرنٹس، ان کی علاج، ان کا ہیلتھ اینڈ بینگ اے ڈاٹر، گھر کی چیزیں مینیج کرنا اور پھر کریئر مینیج کرنا. تو آئی وڈ pay salute to all those women who are trying to balance their life and their work and trying to empower them and work on their career and work on their education because it's not easy. اچھا، خواتین موسٹلی جو ہیں وہ اتنی مشکل ذمہ داریوں سے بھاگ جاتی ہیں. آپ کو کیا چیز ہے ایسی جس نے موٹیویٹ کیا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی؟ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ سعدیہ، مجھے نہیں لگتا کہ خواتین بھاگتی ہیں. موسٹلی خواتین جو ہے نا وہ چیلنجز کو فیس کرنے کی کوشش کرتی ہیں موسٹلی. اور آپ ماؤں کو دیکھ لیں، جس طرح مائیں اینڈ آف دا ڈے دن رات بچوں کے مطلب ٹائم دیتی ہیں. اسی طرح اگر آپ خواتین کو ان کی جاب میں دیکھ لیں تو وہ دے میک مور آف این ایفرٹ ٹو اسٹرگل ود لائف اینڈ دیئر ورک. اگر آپ پنجاب اسمبلی میں بھی خواتین کو دیکھ لیں تو جس طرح خواتین کا لیجسلیشن کے اندر پروسیس میں ان کی اسٹرگل ہو، یا جس طرح وہ سیکھتی ہیں، یا ان کی ڈیڈیکیشن ہو، یا ان کی اٹینڈنس ہو، کمپیریزن کر لینا خواتین کی ہمیشہ زیادہ ہوئے گی. تو اگر آپ خواتین کی ایز مدرس دیکھ لیں، ایون ایز خواتین جرنلسٹ دیکھ لیں، خواتین ایز پولیٹیشینس دیکھ لیں، خواتین ایز اینی جاب، جرنلسٹ، اینکرز اور مدرز آلسو، دے ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو فیس اٹ. خواتین کو ایک سپورٹیو پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹیو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اگر فیسنگ دی فیئرس، اگر کوئی تھوڑا سپورٹ دے دے گا نا تو خواتین ہمیشہ فیس کر لیتی ہیں. سیاست میں زیادہ تر مرد ہی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب چونکہ خواتین بھی ہیں، پنجاب میں بھی خواتین ہیں، تو آپ کو کن چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے سعدیہ، میں تو یہ کہوں گی کہ سیاست میں اب زیادہ خواتین دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب پہلی دفعہ پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ ہو سکتی ہیں، اگر آپ کی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ بہادر خاتون ہو سکتی ہیں، انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ، یا شزا خواجہ آپ کی یوتھ کی منسٹر، اینڈ اے لاٹ آف ادر ویمن ہو آر آن پاورفل پوزیشنز. سو آئی تھنک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں آفٹر سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ ایز دا سی ایم پنجاب، تو آئی تھنک اے لاٹ آف ویمن ہیو کم آن پاورفل پوزیشنز. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب انہوں نے پارٹی کی قیادت بھی سنبھالی، وہ ایک بہادر بیٹی بن کے سامنے آئیں اپنے والد کی گرفتاری میں بھی، اور اسپیشلی اب انہوں نے خواتین کو ٹاپ پرائیورٹی دی ہے، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو. تو آئی تھنک وی ول سی مور ویمن انٹرنگ پالیٹکس اینڈ ڈفرینٹ فیلڈس آف لائف. ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی جو بھی سچویشن بنی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے، آپ نے خود اسمبلی میں جا کے رینجرز کے حوالے سے قرارداد سبمٹ کروائی، کیا سوچ کے وہ قرارداد آپ نے سبمٹ کروائی تھی؟ دیکھیں، اٹس ویری انفارچونیٹ واٹ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی از ڈوئنگ ان پالیٹکس. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اپنی جرنی ابھی بتا رہی ہوں. 2013 میں میں نے سیاست جوائن کی تھی، اور میری پارٹی نے ہمیشہ سے ہمیں ٹالرنس، ہمیں ویلیوز، ہمیں انٹیگریٹی، آنیسٹی، کریج، بریوری سکھائی. اور ابھی بھی ہمارے، اگر آپ لیڈر میاں محمد نواز شریف کو دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بھی ہماری پارٹی کے اندر انٹالرنس، بدتمیزی نہیں سکھائی. لیکن آن دا ادر ہینڈ اف یو لک ایٹ پی ٹی آئی، دا وے جو انہوں نے 9 مئی پہ ملک کا حال کیا، جس طرح ریاست پاکستان کو چیلنج کیا، جس طرح انتشار کریٹ کیا، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے دوبارہ وہ 9 مئی والا ایپیسوڈ ریکریٹ کرنے کی کوشش کی. تو آئی وڈ اسٹرانگلی کنڈیم دیئر بیہیویئر، what they did on the 9th of May and what they're doing now. تو ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنا، ملک کے اندر پروپیگنڈا کرنا، انتشار کی سیاست کرنا، پاکستان کو بہت پیچھے لے کے جانے کے ہے اس میں. بیکاز we are working as a party, and when I joined politics, the only reason for me to join politics and join PMLN was because I've seen my پارٹی لیڈر، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو آگے
چاہے اکانومی ہو, چاہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہو کنٹریز کے, یا ڈپلومسی ہو, ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں. ہم نے ہمیشہ سے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو دیکھا کہ پاکستان کو ٹاپ پرائیورٹی دی. اسی طرح میں نے اب اپنی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھا کہ چاہے وہ خواتین کے مسائل ہوں, چاہے وہ کسان پیکیج ہو, چاہے وہ اسکول کی اسکالرشپس ہوں, چاہے وہ ایجوکیشن ریفارمز ہوں, چاہے وہ خواتین کے لیے جسٹس ہو, چاہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. تو شی از آلویز پٹ پاکستان فرسٹ اینڈ آن ٹاپ پرائیورٹی. سو دیٹس وائی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ملک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ فتنہ فساد ہو, پروپیگنڈا ہو, جھوٹ پروپیگنڈا ہو, لاشوں کی سیاست ہو. تو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو کنڈیم اٹ, and we as a party always stand with the army and the establishment and our rangers. and میرے لیے وہ قرارداد جو میں نے اسمبلی میں جمع کرائی اس کی میں I was very hands on it, because جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے آپٹکس میں, ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہماری ملک کے اندر ہماری آرمی اتنے چیلنجز سے گزری ہے, ایک طرف دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ terrorism again, in 2013 when میاں صاحب was the prime minister, انہوں نے hands on ٹیررزم کے اوپر چیلنج کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا. اور پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فتنہ فساد کی وجہ سے ملک کے اندر ایک طرف اگر ٹیررزم دوبارہ اجاگر ہو رہا ہے تو دوسری طرف فتنہ فساد ملک میں کریٹ ہو رہا ہے. تو یو ڈونٹ لائک اٹ. You want to stand with your army, you want to stand with your institutions, you want to stand with your people who die in the wars or shaheed. تو اس لیے میں نے وہ ریزولوشن سبمٹ کرائی, اینڈ دیٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اچھا, خواتین پنجاب میں اس وقت جیسے کام کر رہی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن پہلے یہ کہتی تھی کہ 3 عورتیں جو ہیں انہوں نے پنجاب کو سنبھالا ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ انتشار کی سیاست ایک چل رہی ہے اور باہر جو بھی فسادات ہو رہے ہیں, کیا یہ بھی کاپی کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی خواتین کو آگے کر کے سیاست کروائیں؟ دیکھیں, اگر خواتین نے ملک فار ایگزامپل سنبھالا ہوا ہے تو اس کی 2 sides آف دا اسٹوری ہے. ایک سائڈ آف دا اسٹوری فار ایگزامپل سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ, پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ who makes the history of پنجاب. ان کی اسپیچ کو ہم دیکھیں, ان کے پنجاب کے ریفارمز دیکھیں, ان کے ایگریکلچر کے ریفارمز دیکھیں, تو اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں پازیٹیو تو دیٹس ویری گڈ. ہم مریم اورنگزیب کو دیکھیں, دا وے شی از سینئر منسٹر اینڈ شی از ہینڈلنگ ابھی اسموک کا جو ایشو تھا, ہاؤ کتنا چیلنجز ہم نے فیس کیے لیکن انہوں نے کس طرح ہینڈل کیا. جس طرح اسما بخاری اپنی منسٹری میں انفارمیشن, دس از دا پازیٹیو سائڈ آف دا اسٹوری. بٹ آن دا ادر ہینڈ اف یو سی دا نیگیٹو سائڈ, فار ایگزامپل فتنہ فساد کی پالیٹکس, فار ایگزامپل ملک کے اندر انتشار کریٹ کرنے کی پالیٹکس, فار ایگزامپل جھوٹ پروپیگنڈا کی, تو وہ بھی ڈفرینٹ سائڈ ہے. تو اٹس فار یو ٹو ڈیسائڈ. یا آپ 3 خواتین جو ہیں وہ ملک کے اندر پازیٹیو پوزیشننگ کر رہی ہیں ملک کی, یا 3 women who want to create propaganda for the country. So that's for you to decide. اچھا ہنا صاحبہ, یہ بتائیے گا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے شہباز شریف صاحب مشہور تھے شہباز سپیڈ کے نام سے بطور سی ایم, کیا مریم نواز صاحبہ بھی اسی طرح جو ہے وہ مریم سپیڈ سے مشہور ہو جائیں گی اور آگے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں ان فیوچر؟ دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو سپر سی ایم کا خطاب دیا ہے, اینڈ شی ہیز ویری ٹف رول ماڈلز ان فرنٹ آف ہر. ایک طرف ان کے والد میاں محمد نواز شریف صاحب جو انہوں نے بہت ٹف مطلب ان کے لیے بینچ مارک سیٹ کیا ہے, اور دوسری طرف ان کے چچا میاں محمد شہباز شریف صاحب. بٹ آئی تھنک مریم نواز شریف صاحبہ از اے سپر سی ایم, اینڈ جس طرح انہوں نے کہا انہوں نے 100 دنوں میں ایک سینچری مکمل کی, تو ان کے اگر ہم پروجیکٹس گنیں تو 100 دنوں میں بہت زیادہ تھے. تو آئی تھنک وائی ناٹ, شی از اے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, اینڈ آئی تھنک شی ول میک
great optics. She's very hardworking. She is actually a super CM, and she can be super PM for the country, and especially having a prime minister who's a woman, I think, and Maryam Nawaz Sharif being that would be great. अच्छा ये बताइए, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसका बेसिक मकसद क्या है? क्योंकि मोस्टली जो ख़वातीन हैं उसको इन अथॉरिटी के बारे में मालूम ही नहीं है कि एक अथॉरिटी ऐसी कायम है जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ती है, जो काम करती है। क्योंकि अभी आप जो है अपॉइंट हुई थी वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे? देखिए, पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन यू रेज। 2016 में पंजाब वायलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट आया, जिसमें एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स विमेन, किसी भी किस्म का तशद्दुद ख़वातीन पे, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो फ़िज़िकल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, या फाइनेंशियली भी अब्यूज़ हो, तो वो इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम। 2016 में that law was passed, and after that 2017 में the authority जो है वो बनी, और उसके बाद हमारा पहला वायलेंस अगेंस्ट women सेंटर मुल्तान जो है वो बना। इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर. It was made under the चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब. आपको पता है कि वो एज अ CM ही वाज आल्सो वेरी बिल्कुल। क्लियर विद विमेन राइट्स एंड विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन प्रोटेक्शन. तो दैट वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, और उसका मकसद ये था कि अगर एक खातून किसी भी किस्म की विक्टिम उस सेंटर में आएँ तो उसको FIR से लेकर उनकी लीगल प्रोसीडिंग, उनको एडवोकेसी, उनको रिहैबिलिटेशन, विक्टिम्स को किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ या फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो उनको मिले. सो बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, वो हमारी सेंटर को भी काफ़ी उसका काम कम कर दिया गया, और पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ. बट अभी दोबारा जब CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई, तो शी मेड श्योर दैट द पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसको दोबारा रिवैम्प किया जाए. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर लाहौर जो है वो अपकमिंग डेज़ में विल बी लॉन्च्ड. इसी तरह वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर रावलपिंडी एंड फैसलाबाद, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन द कमिंग मंथ्स विल बी स्टार्टेड. तो आई थिंक ये ख़वातीन के जितने भी मसले हैं उनको अभी भी बहुत ज़रूरत है कि उनको हम स्पॉटलाइट में लाएं, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं. बिकॉज़ नाउ दैट आई हैव एंटर्ड दिस फील्ड, आई सी दैट देयर आर सो मेनी इश्यूज़. चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लें या रिपोर्टिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस देख लें, अभी भी हमारा कल्चर ऐसा है कि घरेलू तशद्दुद पे आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल काम है. बिल्कुल। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर रेप विक्टिम्स हो, ठीक है, उनके लिए जस्टिस एंड तक लेना और मेक श्योर करना कि जो मुलज़िम है उनको बिहाइंड बार्स हों. इसी तरह ऑनर किलिंग, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. बिकॉज़ आपको पता है ऑनर किलिंग में कई दफ़ा पेरेंट्स या कई दफ़ा फैमिली जो है वो दे डोंट वांट टू कम फॉरवर्ड टू रेज एन FIR अगेंस्ट, बिकॉज तो वो ऑनर किलिंग इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. इसी तरह कई दफ़ा हमें ख़ुद एक्शंस देने पड़ते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम ख़वातीन के इश्यूज़ पे होना बाकी है. लेकिन with your platform, I would say that thank you for covering this in the 16 days of activism. We start this 25th of November से हमारा वायलेंस अगेंस्ट women इंटरनेशनल डे स्टार्ट हुआ, और within these 16 days we are raising this voice on your platform also. And thank you for always supporting and raising your voice for women rights. 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म शुरू हुआ है. इसके तहत CM साहिबा ने तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम इमारतें हैं, उनको नारंगी रंग से जो है उसको सजाया है. तो बेसिकली नारंगी रंग से क्यों सजाया गया, इसका क्या मकसद है? देखिए, आपने भी आज ऑरेंज पहने हैं, एंड उसी तरह मैंने भी ट्राई किया, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कॉल्ड पेंट द वर्ल्ड ऑरेंज, इन द सेंस कि हम सब इकट्ठे होके 25 नवंबर से लेके 16 दिन हम अपने आवाज़ बुलंद करें. किसी भी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी किस्म का तशद्दुद ख़वातीन के लिए, तो ऑल ऑफ अस यूनाइट टुगेदर, एंड इट्स जस्ट अ सिंबल टू रेज़ आवर वॉइस. असल में
بات ہوتی ہے کہ اینڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پنجاب اسمبلی کی پہلی اسپیچ میں یہ کہا کہ اینی سارٹ آف وائلنس اگینسٹ ویمن از مائی ریڈ لائن اینڈ شی مینز اٹ. خواتین پہ کسی بھی قسم کا تشدد ہو, کسی بھی قسم کا انجسٹس ہو, شی از دا فرسٹ پرسن ٹو ریز ہر وائس. اینڈ اسی طرح ہمیں بھی ڈائریکشنز ہیں اور پنجاب کی ساری ڈپارٹمنٹس کو یہ ڈائریکشن ہے کہ خواتین کے لیے کسی بھی قسم کا اگر ان پہ کوئی بھی تشدد ہو تو ہم نے اپنی آواز بھی ریز کرنی ہے. اینڈ اٹس اے ریڈ لائن. 4000 کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں, جن میں ریپ کیسز بھی تھے, زیادتی کے, تشدد کے. تو اب کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے اب آپ نے عہدہ سنبھالا ہے, سی ایم صاحبہ بھی اس پہ کوششیں کر رہی ہیں, کس حد تک اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے, کتنے % تک اس میں کمی آئے گی؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک تو اچھی بات ہے رپورٹنگ ہو رہی ہے. پہلے تو بہت سے ایسے کیسز ہوتے تھے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے, ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ایسی میں وکٹمس کو ملتی ہوں, اور اگر ایک ریپ وکٹم ہے اور وہ 10 سال کی بچی ہے اور وہ گنگا رام یا سروس ہاسپٹل میں گئی ہے, تو ادھر گئی ہے تو کیونکہ وہ کسی پروسیجر سے گزر رہی ہے تو اس کو ہاسپٹل کی وجہ سے FIR کٹوانی پڑی. بہت سی ایسی بچیاں ہیں جس کے پیرنٹس ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہ ریپ وکٹم ہے تو وہ کوئی عزت کا مسئلہ ہے, اس لیے وہ نہ ہی کٹوائے FIR. تو سب سے امپورٹنٹ تو وہ رپورٹنگ از امپورٹنٹ. اینڈ آپ رپورٹ کریں گے تو آپ کو انصاف ملے گا نا. بہت سے ایسی ہماری فیملیز ہیں جو رپورٹ نہیں کرتی. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ آن یور پلیٹفارم کہ وی کی ناٹ کلوز آر آئیز ٹو دا نمبر آف کیسز آف ریپ اور ڈومیسٹک وائلنس اور آنر کلنگ اور سیوسائڈ اور مرڈر. میں ابھی جیسے آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو 9 جولائی کو میں نے I got the notification and the next day مجھے پہلا کیس جو آیا وہ ثانیہ زہرا کا آیا. اور ثانیہ زہرا کا کیس ایسا تھا کہ وہ بروٹلی بچی جو ہے اس کو قتل کیا گیا, لیکن اس کو ایک رنگ دے دیا کہ یہ سیوسائڈ ہے. سو آئی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. ہمیں اس کی قبر کشائی کرا کے, اس کا پوسٹ مارٹم کرا کے, لاہور فورینسکس کی لیبارٹری میں پورا اس کو جب انصاف دینا پڑا تو وہ ایک بڑا اپ ہل اسٹرگل تھا. تو آئی تھنک کہ اسٹل وی نیڈ جیسے ابھی تو ہم عالمی دن کا یا دن منا رہی ہیں یا 16 دن کا ایکٹیویزم کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک اسٹل وی نیڈ ٹو all of us need to get together to be show solidarity. جب خواتین کا کسی بھی قسم کا وائلنس آئے, خواتین کی امپاورمنٹ آئے, خواتین کے لیے آواز ریز کرنا آئے, تو ابھی یہ ہم لوگوں کا ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں قوانین کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جو ڈسکا والا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ کیا ان کے جو ملزم ہیں انہیں مکمل سزا ملے گی یا پھر اسی طرح ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا؟ دیکھیں قوانین ہمارے ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. قوانین ابھی آپ پنجاب وائلنس اگینسٹ ویمن اگر لا بھی پڑھے 2016 کا تو دا ایکٹ از ویری اسٹرانگ, بٹ سم ٹائمز وی لیک the right implementation or the right departments to get the implementation done. تو قانون ایگزسٹ کرتے ہیں, قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں ڈسکا کا بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے جس میں the mother-in-law and the whole family was involved, but all of them are behind bars and we'll make sure کہ ہم پہلے سے FIR سے لے کے accused کے اریسٹ ہونے تک, اور اس کے بعد ہم نے پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ بھی MOU بھی سائن ہوا ہے کہ آگے ملزموں کو بیل بھی نہ ہو. تو ویل میک شیور کہ اٹس فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ جسٹس از سروڈ. اچھا, آپ نے ایسا کوئی واقعہ بتائیں جب سے آپ اس سیٹ پہ آئی ہیں, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس نے آپ کو ہلا دیا ہو اور آپ ذہنی طور پہ ہل گئی ہوں, آپ کو نیند بھی نہ آ رہی ہو, کچھ ایسا ہوا ہو؟ اچھا, دس جاب جو ہے نا, مطلب آئی never thought that it's going to be so challenging, but because ہم لوگوں میں empathy ہوتی ہے, ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے, اور آئی تھنک خواتین کے دل میں شاید زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ ڈسکا کی جو مدر ان لا تھی ان کے دل میں شاید نہیں تھا. لیکن میرے لیے تو میں ہر کیس کو, بیکاز میں وکٹم کو وزٹ کرتی ہوں اور میں خود وکٹم کی فیملیز کو وزٹ کرتی ہوں, تو آئی فیل a lot of empathy, and میرے لیے تو میرے
مجھے ہر واقعہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ہلا دیتا ہے. سب سے پہلے تو ثانیہ زارا والا جو کیس ہوا اس میں 3 months مطلب ڈے اینڈ نائٹ آئی واز لائک اسٹرگلنگ فار جسٹس اینڈ میرا دل ایکچولی ہل جاتا ہے. اور پھر آپ جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھتے ہو اگر ان کی ریپ کی وکٹم ہو, آپ جب خود ملنے جاتے ہو وکٹم کو تو آپ کا دل ہل جاتا ہے, ایکچولی ہل جاتا ہے. یا آپ دیکھتے ہو کہ کسی آنر کلنگ کے اندر کسی خاتون کو اس پہ جسٹ اس کے اوپر کوئی الزام لگا کے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ سارے واقعات جو ہوتے ہیں وہ دل ہلا دینے والے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ اور بہت دفعہ مطلب آپ یہ چیزیں شیئر بھی نہیں کر سکتے ان دا سینس کہ آپ بیکاز بہت جیسے فار ایگزامپل ریپ وکٹم ہوتی ہیں تو ان کی پرائیویسی امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ ڈیٹیلز نہیں شیئر کر سکتے. تو اٹس اے ویری فنڈامنٹل job and it's very important and you have to protect the privacy of the victims and you have to give them justice also. So I think mere liye to because I meet the victims, each and every case is very important. اچھا, تو پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر کوئی ڈیجیٹل انتظامات موجود ہیں جس سے فوراً شکایت درج کروائی جا سکے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 15 ایک اوور آل ایگزسٹ کرتی ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی کہوں کہ 15 از اے ویری امپورٹنٹ کالنگ نمبر, کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو آپ سیف سٹی پہ 15 پہ کال کریں. اس کے اندر آپ کے پاس 3 آپشنز آتی ہیں, یا تو ڈائریکٹ پولیس پہ, یا سیکنڈ نمبر پہ آپشن آتی ہے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن, اینڈ تھرڈ پہ آتی ہے اگر چائلڈ پہ کوئی اینی چائلڈ ورچوئل چائلڈس پولیس اسٹیشن. اس کے علاوہ ویمن سیفٹی ایپ ہوتی ہے اینڈ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشنس. اس کے علاوہ ہماری پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی 1737 جو ہے ہیلپ لائن بھی ہے. اینڈ آلسو وی آر ریکنسٹرکٹنگ دا ہول ویب سائٹ اینڈ ڈیجیٹلائزنگ اٹ. سو ان دا اپ کمنگ ڈیز یو ول سی دیٹ وی بیکم مور سوشل میڈیا سیوی. پرسنل لیول پہ تو میں ہوں, لیکن وی آر آلسو میکنگ دا جو اتھارٹی. خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں انہیں معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے کیا کوئی پالیسیاں, کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسی لیے دا پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ از ڈائریکٹلی انٹرلنکڈ, کیونکہ خواتین جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں, پہلی تو چیز ہوتی ہے کہ ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنا, ان کے لیے باہر آنا, اپنے لیے انصاف فراہم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ان کو اپنے آپ کو امپاور کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں کسی پہ اور ان کو ہم اتھارٹی کے انڈر ان کو پروٹیکشن آرڈر, ان کو مانیٹری آرڈر اور ان کو ریزیڈینشیل آرڈر بھی فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم امرجڈ پرسن کے ساتھ بھی, جہاں خواتین ہراس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ایک MOU سائن کریں, اور ساتھ ہی ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ٹو امپاور دیز ویمن. ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر بھی ہم نے کام کیا, اینڈ ٹو امپاور دا ویمن آن دا سوشل میڈیا اینڈ کمپیوٹر اسکلس, اس پہ بھی کیا. لیکن آئی تھنک اس پہ ہمیں وی کین لائزن مور ان ٹو, بیکاز ویمن ہو آر گوئنگ تھرو اینی سارٹ آف وائلنس should be more empowered because they're also once scared. تو ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر وہ سپوز انہیں ایجوکیشن نہیں لی ہوئی تو ان کو ہم پروٹیکشن سینٹرز کے انڈر, میں جیسے سوچ رہی تھی کہ بہت سی بچیاں یا خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, تو ہم ان کے لیے ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ پراپر کورسز ڈیزائن کروائے, ہم ووکیشنل ٹریننگ ان کو دیں تاکہ وہ اور امپاور ہو سکیں. انہیں بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے جو سیاسی خواتین ہیں وہ کس حد تک ترجیحات دیتی ہیں خواتین کے تشدد کے حوالے سے؟ اگر آپ اگنورنس میں نہ رہو تو ریالٹی میں, اگر جیسے فار ایگزامپل فیکٹس اینڈ فگرس کو فالو کرے, تو آپ کو ٹاپ پرائیورٹی پہ اس کو لینا چاہیے. اور میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ سیاسی خواتین جن کو ریالٹی پتہ ہے اور وہ ریالٹی میں ہیں, تو ان کے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے. کیونکہ ہماری خواتین کوئی بھی نہیں چاہے گا کسی پہ تشدد ہو یا کسی پہ بھی کوئی ناانصافی ہو. ابھی ڈسکا کا جیسے کیس ہوا تو جب ٹی وی پہ آ رہا تھا تو آئی تھنک ہم لوگ تو یہ دن رات وکٹم کے ساتھ گزرتے ہیں, لیکن کوئی بھی خاتون ہو وہ دیکھے تو جیسے آپ نے کہا دل ہلا دیتی ہیں ایسی چیزیں ریالٹی. تو آئی تھنک پولیٹیکل ویمن آلسو, بیکاز if they are
educated enough, and if they are empowered, and if they are if they know the reality, they'll do anything to get it solved. Because کوئی بھی خاتون جو ہے, اور اسپیشلی اگر ایک خاتون پولیٹیشین ہے, تو وہ کبھی بھی کسی اور خاتون پہ مطلب تشدد یا انجسٹس برداشت نہیں کرے گی. لیکن میں بھی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے وہ مدر ان لا یا سسٹر ان لاز ہی نے اس بچی پہ اتنی ظلم و زیادتی کی. بٹ دیٹس واٹ ہیپنس. بٹ I believe that empowered women and people who have empathy, اور ایون اگر ہم اپنے ریلیجن کو فالو کریں, اگر ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں, تو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے خواتین کو انہیریٹنس کے اندر رائٹس دیں. اگر ہم اپنے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھیں, تو جس طرح انہوں نے خواتین کو حسن سلوک اور انصاف کے ساتھ ٹریٹ کیا, تو ہم اسی کو فالو کر لیں. یا اگر ہم اپنی ملک پاکستان کے بانی قائد اعظم کو دیکھ لیں, جس طرح ہی سیڈ دیٹ women should be men and women should be together in politics also if you want to empower the country. So I think this, and women need to be treated with justice. They need to be, میں خواتین کے لیے میں سب سے امپورٹنٹ کہہ رہی ہوں کہ سیف فیل کرنا. دیکھیں, اگر ایک عورت ہے, وہ اپنے جاب پہ آتی ہے, اور وہ جاب پہ if she doesn't feel secured, if she's in a marriage for example, if she doesn't feel secure, if as a mother she doesn't feel secure of her right to live, or if she's scared that میں آپ کو بتاؤں کہ بھی میرے پاس اس دن ایک عورت آئی, she was into living in the marriage for 16 years, and she said that میں 16 سال سے مار کھا رہی ہوں for example, but now my daughter is 15 years of age, and now my husband has started hitting my daughter, and now I'm taking a stand. So at least she realized after a long time. But اگر ہم یہ چیلنجز کے لیے یا جرأت اور بہادری کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, یا اپنے آپ کے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, تو وہ چیزیں پھر ہماری بیٹیاں بھی سیکھ رہی ہیں. تو میں آپ کو یہی جیسے بتا رہی تھی اس سے پہلے آف دا ریکارڈ ڈسکشن میں, کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے بہت جرأت اور بہادری مانگتی ہوں, یا اللہ تعالیٰ سے بہت یہ مانگتی ہوں کہ میرے ڈیسیژن میکنگ پاور اور اسٹرانگ ہو, کہ میں ہمیشہ جسٹس دے سکوں. بیکاز انصاف کے لیے آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا. بالکل. خواتین جو میں دیکھتی ہوں ابھی اس طرح بچیاں ڈومیسٹک وائلنس سے گزرتی ہیں, اینڈ دے آر اسکیئرڈ اپنی زندگی کے لیے, اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. تو ان کے لیے بھی آواز اٹھانا, کئی دفعہ ان کے پیرنٹس یا ان کے والدین ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے, کئی دفعہ ان کے اپنے بھائی بہن ان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو مشکل ہوتا ہے. یا جیسے میرے پاس ایک ماں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی, جس کے اپنے بیٹے اس کو مار رہے تھے کہ جائیداد کے پیچھے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے آواز بلند کرنا, اور ہم ایز مدرس یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, یا ہم ایز بڑی خواتین یہ سوچ نہیں سکتے کہ بیکاز a lot of women are blessed that they live in secure spaces, that they've not gone through a family in which the parents torture the girl. پر خدا نہ خواستہ اگر اسی بچی کی شادی کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہو جائے جس میں اس کو روز مار پڑ رہی ہو, لیکن وہ ڈر اور خوف سے, یا اپنے بچوں کے ڈر اور خوف سے آواز نہ اٹھا سکے, تو کیا کر سکتی ہے. وی ہیو ٹو گیو دیم environment of security. We need to be able to raise their voice. It's important for these women to feel secure, and for these women to feel heard. And that's how it connects, that women who are in the assembly should be able to raise their voice. We should be the women who are whistleblowers. And Punjab Women Protection Authority is the first step towards it. But I feel each and every politician, each and every female politician, each and every legislator around the world should be able to raise their voice for this. And we should unite. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کو ایک طرف تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, دوسری طرف پھر آج کل آئی ٹی کا دور ہے,
اور پھر فیک ویڈیوز بنا کے بہت وائرل کی جاتی ہیں جو کہ خواتین کے لیے امبیرسمنٹ کا بھی باعث ہوتی ہیں, وہ خودکشیاں بھی کر لیتی ہیں اسی چکر میں. تو اس کے لیے کیا I اقدامات ہو رہے ہیں؟ strongly condemn this, and I remember that میں ایک دفعہ I was visiting one of the districts. آپ کو جیسا پتہ ہے کہ جب سے میں نے اپنی یہ جاب I actually took my notification got done. After that I made sure that میں ساری districts میں travel کروں. And I remember in one of the districts, like it was Jhang, where I was meeting the victims, and جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سائبر بلنگ کی وجہ سے ایک بچی نے مجھے فیملی, اس کی ماں ملی جس کی بیٹی نے سوسائڈ کمٹ کی تھی اس سائبر بلنگ کی وجہ سے, فیک ویڈیوز اور یہ ٹرولنگ کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ 3-4 بچیاں ادھر بیٹھی ہوئی تھیں, اینڈ دے ور ٹیلنگ دیئر اسٹوریز, بیکاز جو سائبر بلینگ کی وجہ سے, ہراسمنٹ کی وجہ سے, ٹرولنگ کی وجہ سے بہت سی بچے, جیسے میں نے کہا ہے کہ بچیوں کو ہونا چاہیے اسٹرانگ, لیکن نہیں ہوتے, کئی دفعہ آپ نہیں ہوتے, کئی دفعہ آپ شیئر نہیں کر سکتے, کئی دفعہ آپ اسکیئرڈ ہوتے ہو. تو جب میں نے ان بچوں کی اسٹوری سنی تو مجھے لگا کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری اسٹرکٹ ان دس. دیر آر لاٹ آف ویمن ہو آر گوئنگ تھرو سائبر بلینگ, دیر آر لاٹ آف ویمن ہو آر بینگ بلیک میلڈ, اینڈ دے آر بلیک میلڈ سو مچ دیٹ ایک نے اگر اپنی سوسائڈ کمٹ کر لی ہے تو بہت سی ایسی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ادھر ایک بچی تھی جس نے سائبر بلینگ کی وجہ سے سوسائڈ کمٹ کی, اور اس کے فون سے پتہ چلا, وہ بندے کا نمبر ٹریس ہوا, اور اس میں سے مزید 5-6 بچیاں کو وہی سیم بندہ ہراس اور بلی کر رہا تھا. اینڈ at that day, all the women were sitting there, all the girls were sitting there, their parents were sitting there, and we found out that there's so many girls who are harassed, there's so many girls who are trolled. آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ behind the computer بیٹھ کے کسی کے بھی بارے میں کوئی کمنٹ لکھ رہے ہیں, لیکن اس پہ کیا گزر رہی ہے. So very strict action needs to be taken against this. اچھا, آپ خود بھی جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ کمنٹس کرتے ہیں, آپ کیسے ان کو فیس کرتی ہیں, کیونکہ نیگیٹو کمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے اسپیشلی. دیکھیں, جو چیز آپ کو I think these comments make you stronger. When I entered politics, I wasn't this strong, but I think with time, all this trolling and you have this survival. And اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی ڈیفینس میکینزم دیا ہے کہ the survival of the fittest. And to survive in politics, you have to be mentally and physically strong. So, you keep on learning, and جو people آپ کو ٹرول کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ propagate کرتے ہیں آپ کے اگینسٹ, they only make you stronger. تو آپ اکیلے اس طرح سے کام کر رہی ہیں یا مزید سیاسی خواتین کو بھی اس چیز پہ آمادہ کیا گیا ہے, کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ آپ بھی خواتین کے تشدد کے حوالے سے آگاہی مہم اسٹارٹ کریں؟ نہیں, we have a whole team. Alhamdulillah, we have members of the assembly, we have other women who are working with us. And جس طرح میں نے آپ کے پلیٹ فارم پہ کہا ہے کہ جتنی ہر خاتون اس کے لیے آواز اٹھائے اتنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز this is it's a challenge. And not only Pakistan, women around the world face domestic violence. Women around the world get raped. Women around the world are killed. Women around the world are facing so many challenges. They need to be empowered more. They need to be supported. So this is just the start. اگر خواتین مضبوط ہو گئی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مرد کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں خواتین نے ہراس کر دی ہے. نہیں, آئی تھنک یو کین ہم ویسے مذاق میں کوئی بات کر لیں, لیکن جتنی بھی ہم خواتین کو اپنی سپورٹ کریں اتنی کم ہے, بیکاز خواتین بہت سے چیلنجز سے گزری ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مدرز بھی ہیں, ڈاٹرز بھی ہیں, وہ کریئر کو بھی بیلنس کر رہی ہیں, ایجوکیشن کو بھی کر رہی ہیں, اور بڑا بیلنسنگ ورک, marriage, work, parents, work, kids, and then also going through a lot of challenges. جب خواتین کام پہ جاتی ہیں تو وہاں سے ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, اور لیکن وہ بھی رپورٹ نہیں ہوتی کیونکہ خواتین نہیں, رپورٹ بھی نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ الزام بھی لگ جاتا ہے خاتون پہ ہی. میں جیسے آپ کو بتاؤں, آنر کلنگ میں جیسے ہسبینڈ, because جیسے مجھے لگتا ہے میں اب ایک انویسٹیگیٹر بن گئی ہوں. when I go through one of the cases of honor killing,
جس میں اس بندے نے اپنی بیوی کو مار کے اور خود ہی اس پہ FIR بھی کٹا دی اور بعد میں اس کے اوپر کیریکٹر کا الزام لگا دیا. So reality is that, it's very easy to malign women. It's very easy to, ان کو نیچا دکھانا. But you can never over empower women. This can never happen because I think still ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا، اسپیشلی پاکستان میں اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، اپنی خواتین کو سوشل ووکیشنل ٹریننگ دینا، اپنی خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنا، اپنی خواتین کو کہ وہ آواز ریز کر سکے اگینسٹ اینی سارٹ آف ابیوز، اینی سارٹ آف وائلنس. خواتین کو یہ کہنا کہ آئیں پالیٹکس میں، وائی ناٹ پالیٹکس فار ویمن. خواتین کو کہ وہ اچھی بات ہے اور ایمبیشیس ہوں، خواتین کو کہ وہ اور اچھی اسٹوڈنٹس بنیں. جتنا ہم اس کو آواز ریز کر سکتے ہیں اتنی کم ہے. جس طرح آپ کیسے سالو کرتی ہیں، کہ آپ کو کبھی پرسنلی تھریٹس آئے یا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ اب میری جان کو خطرہ ہے یا اس طرح کے تھریٹس؟ دیکھیں، اگر ایک بندے کا ایمان اسٹرانگ ہونا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے اس سے پہلے کہ جرأت اور بہادری مومن کی. اور میں آج کل مائی ریڈنگ علامہ اقبال اینڈ میں ان کے پرنسپلز جب دیکھتی ہوں یا پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ ہے جیسے صداقت، امانت. سو دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ فار آر ایمان. اینڈ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہی سوچ کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم زندگی میں فیئرز کو دیکھتے نہیں تو پھر ہم کہیں نہیں آگے بڑھ سکتے. خواتین تو بہت پاورفل ہوتی ہیں، جو کہ آپ نے کہا کہ خواتین ہر طرح کے چیلنج فیس کر لیتی ہیں. تو پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کیوں بھاگ گئی تھی جھوٹے وعدے کر کے؟ انہوں نے کیوں نہیں اس چیلنج کو فیس کیا؟ آپ نے کیا سوچا یہ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ لوگ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور وہ چھوڑ کے چلی گئیں؟ دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایک سرٹن پارٹی ہے جو فتنہ و فساد کریٹ کرتی ہے سیاست میں. اینڈ دے آر ناٹ سنسیئر ود دا کنٹری اینڈ دے آر ناٹ سنسیئر ود پاکستان. اور وہ ہماری ینگر جنریشن کو، چاہے وہ سوشل میڈیا پراپیگینڈا ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ شی از ون آف دیم. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ کے لائف اسٹائل سے بہت زیادہ امپریس ہیں. کیسے، مطلب فیشن سینس آپ کی جو ہے وہ آپ میں خود سے آئی یا کسی سے انسپریشن لی آپ نے؟ اچھا، یہ ہونا نہیں چاہیے لائف اسٹائل سے کسی کے بھی امپریس. یہ جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے آپ کی سیلف اسٹیم اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے زندگی میں، اور آپ کی سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ کی اپنی مطلب فار ایگزامپل آپ کی ایجوکیشن اچھی ہو، یا آپ کی میں اپنے میں کانفیڈنس ہو، یا آپ کی دین کی تعلیم ہو، ایمان اسٹرانگ ہو، تو اس طرح لائف اسٹائل سے نہ امپریس ہونا چاہیے. نہ میرے لائف اسٹائل سے امپریس ہوں، نہ دوسروں کے ہوں. صاف بات ہے، جب آپ کے اندر اپنی سیلف کانفیڈنس ہوئے گا، جب آپ اپنی ابیلٹیز پہ یقین رکھیں گے، جب آپ اپنے پہ بہتری پہ کام کریں گے، تو آپ کسی سے امپریس نہیں ہوئیں گے. ہمارے لائف کے اندر ایک ہی رول ماڈل ہے، ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ ہی از دا اونلی رول ماڈل، ہی از دا اونلی انسپریشن فار اینی ون، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کی بھی لائف اسٹائل سے امپریس ہونا چاہیے، بیکاز a lot of people are going through a lot of difficult challenges, and we believe in perceptions, and you don't know, perceptions can be, not the truth. So ہمیشہ کسی کی ایمان سے یا صدقہ دینے سے یا چیریٹی سے امپریس ہو، کبھی لائف اسٹائل سے امپریس نہیں ہو. You don't know that person, what challenges that person is facing, or how strong that person's character is, or how strong that person's iman is. Only look up to those people who give more charity than you, who have better character than you, and who are closer in their religion and closer to Allah Ta'ala. ہینا صاحبہ، آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہماری. اب لاسٹ میں یہ بتائیں کہ آپ ہماری خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں اپنی خواتین کو کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کریں، اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں، کیونکہ ان کی سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف از اے سپر سی ایم. اینڈ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اینی سارٹ آف وائلنس آن ویمن از مائی ریڈ لائن. سو یو شوڈ فیل پروٹیکٹیڈ، سیف، اینڈ ریز یور وائس.
کسی بھی قسم کا تشدد یا کسی بھی قسم کا وائلنس اگر آپ پہ ہوئے تو اس کے لیے اپنی آواز ضرور بلند کریں. بہت شکریہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمیں بتایا کہ کتنے سارے اقدامات آپ کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے، اور ماشاء اللہ آپ خود بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ آپ نے جانا کہ کس طرح وومن پروٹیکشن اتھارٹی کام کر رہی ہے. آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے اور وہاں پہ جا کے آپ تشدد کو فوری رپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہنا صاحبہ سے ہم اب اجازت لیں گے، اور آپ سے بھی. اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا شو کیسا لگا اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ باقی جو خواتین ہیں ان تک بھی یہ میسج پہنچ سکے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد پہ آواز اٹھا سکتی ہیں اور اس کو رپورٹ کر سکتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سعدیہ مقصود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.